As mentioned earlier, if you're interested in the INSEAD leadership program, then you should go to the registration desk and get more information. Now, I would like to invite on stage someone who actually needs no introduction. I'm 100% sure that most of you ladies here are wearing her products right now. Her journey on reaching such astounding heights in a male-dominated environment, and that too during a time where this was not very common to be able to do so. And then giving back to society in such a powerful way. I'm sure you know who I'm talking about abhi tak. This is a story, jo abhi aap ye sunayengi apni, our next keynote speaker. This is a story that every woman in this room should definitely learn from. She has really defined what manifesting your dream reality means. The owner of Pakistan's leading beauty salon with over 80 branches across Pakistan, one of the highest selling beauty brands in the country, and the founder of the beautiful charity that helps burn victims heal and become impactful members of society. Please everyone put your hands together for the great Musarat Misbah. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for giving me this opportunity to tell you once again کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. جو سب سے پہلی چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ بہت چھوٹی عمر میں اور مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, کیونکہ اس زمانے میں لڑکیاں جو تھیں, یعنی کہ پچھلے زمانے کی بات ہے, زیادہ میرے سفید بالوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا خواتین جو تھیں, لڑکیاں جو تھیں, ٹیچرز بنتی تھیں. بہت آسان اور بہت اگر تھا کہ کوئی نام کے ساتھ ہو تو وہ ڈاکٹرز بنتی تھیں. مجھے بھی بہت ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. تو میری شادی جلدی ہو گئی. سو وین آئی گاٹ میریڈ ارلیئر, I remember the question that I asked my father at that time was, ڈیڈی مجھے ڈاکٹر بننا تھا. تو ڈیڈی نے کہا ہاں, they have promised they will let you study. کیا انہوں نے اسٹڈی کرنے دیا. جب وہ شادی جو تھی وہ نہیں, and I was only 17.5 years old, میں ابھی یعنی کہ FSC کیا تھا اور بہت اچھے مارکس سے. was looking forward to going to Dow Medical College and ٹائم ہوتا ہے نا اس درمیان میں. تو خیر سے شادی ہو گئی, نہیں کام کیا, and I came back with my children very young, and میں نے کہا ڈیڈی وہ MBBS تو رہ گیا. تو کہتے ہیں now what would you like to do, would you like to continue with your studies اور کچھ اور سوچا ہے. تو اس زمانے میں نا طلاق آ گئی اور بڑی مصباح صاحب کی بیٹی اور بہت ٹیبو تھا. تو میں نے میں کہا نہیں, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو. مائی فادر کوڈ ہیو ڈن مے بی 50 more children اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے, لیکن مجھے بہت نہیں, میں نے کرنا ہے. اس وقت ہے نا وہ امپاورمنٹ والی کوئی کہانی نہیں ہوتی تھی. اس وقت انٹرپرینیورشپ کی بات نہیں ہوتی تھی. اس وقت اپنا بزنس اور اپنے حقوق کی باتیں نہیں ہوتی تھیں. جو ابا اماں نے کہہ دیا وہ ہو گیا, ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ اماں ابا غلط نہیں کر سکتے اور انہوں نے غلط نہیں کیا تھا. بیکاز آئی ریممبر ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز دا ایلڈسٹ ان دا فیملی, اسٹل ایم, لیکن میرے فادر دین کالڈ آل آف اس چلڈرن اینڈ سیڈ دیٹ اب میری کسی بھی بیٹی کی شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی تعلیم نہ مکمل کر لے. دیٹ واز ہز ویژن. اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. سو آئی سیڈ اچھا آپ ایسا کریں کہ میں نے کچھ کام کرنا ہے. تو دین وی روٹ ٹو ڈفرنٹ کالجز اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ان لنڈن, اینڈ اس وقت نہیں ہوتا تھا کمپیوٹرز کے حوالے سے. سو خط لکھتے تھے, خطوں کے جواب آتے تھے. جو جواب پہلے آیا وہ ایک بیوٹی اسکول کا آیا تھا. اٹ واز اے پرائیویٹ اسکول in Mayfair in London, and so I joined that, leaving behind my children with my parents, knowing very well that they would be taken care of.
مجھ سے زیادہ کہیں بہتر, نانی کی فنیشنگ اسکول کے اندر اور میں چلی گئی. جب میں واپس آئی اپنا کورس کر کے, اور اس وقت اتنا جوش تھا کہ میں صبح بھی اپنی کلاسز کرتی تھی, شام کو بھی کرتی تھی, دوپہر کو بھی کوئی شارٹ کورسز مل گئے, ویکینڈس کے اوپر بھی. سو ود ان ایئرس ٹائم میں نے بہت ساری چیزیں کر لیں. اور جب میں واپس آئی تو آئی ڈے سرپرائز, مائی فادر ہیڈ آلریڈی he's done up a salon for me on Tariq Road in Karachi. And when I entered, تو وہ ایک باربرز شاپ تھا, ڈیڈی نے بنایا تھا نا, تو اتنی بڑی بڑی کرسیاں اور اتنی بڑی بڑی چیزیں. میں کہا ڈیڈی یہ کیا ہے؟ this is the place where I go and it's one of the best places, standard beauty parlor. تو میں نے کہا اوکے ڈیڈی تھینک یو, بٹ سو like it went on. And then a new era in my life started. With my children, I used to take them to the school, come from the school to my salon, open up my salon. I was the first one to enter. There was this lady who would, on the same floor with me. میں ان کو کہتی تھی السلام علیکم, اور وہ کہتی تھی She was very unhappy with me. وہ کہتی تھی آپ جیسی عورتیں آ کے ہمارا محلہ خراب کر دیں گی, ہمارا ایریا خراب کر دیں گی, کیونکہ being in the beauty field as a beautician, they thought it's only for women who are not good women, judgmental اس وقت بہت. سو میں روتی بھی تھی, پھر میں نے کہا ایسی کی تیسی ان کی, I don't care. And I started, and in 3 hours time, one day she walked into my salon and said, here is my daughter. She has failed all her exams and make her, a beautician like you. یعنی کہ ڈراپ آؤٹ ہے تب وہ بیوٹیشین بنے گی. She thought that I was also a drop out. تو پھر انہوں نے سرٹیفکیٹس دیکھے and she says, oh my God, آپ تو پڑھی لکھی ہیں. میں کہا جی بس آپ کی مہربانی ہے. So then that beautiful young girl was with me for good 4-5 years, and then she got married, she went abroad, and the mother was happy, I was happy. But my journey into the practical life started with, of course, the help of my parents, my family. My children were looked after, taken care by my siblings, and بہت کچھ اچھا سا ہو رہا ہوتا تھا. But I realized that my education was not enough. میں اپنا میٹرک انٹر کرنے کے بعد میں MBBS کرنا چاہتی تھی, تو میں نے سوچا MBBS کے ساتھ میں لگا لیتی ہوں KKRG, کرتے کرتے رہ گئی. اینڈ ساتھ میں اسٹیٹیشین تھے, فلاں سب کچھ تھا. اینڈ دین I privately did my BA. اس زمانے میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایک ساتھ ہوتا تھا, فرام کراچی یونیورسٹی. Did that. Alongside that, whenever the family would go abroad for vacations and all, I would take up any course which was available there, may it be in France or US, wherever, جو میں اپنے اسکل کو اور بہتر کرنے کے لیے. So education and then the skill development, وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی گئی. I never wanted to become a beautician, but when I decided, well, not decided, but when I became a beautician, it was only 100%. میرے پاس there is no such thing as 99.9% in my dictionary. کروں تو اچھا کروں, ورنہ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. And then I started teaching the girls who were employed by me at that time, and I started teaching them exactly what I've learned in UK, Paris, London, Japan. I went to سب جگہوں سے, and وہ ساری چیزیں میں سکھاتی تھی because those were the girls who had come from very humble background. ان کی تعلیم بھی مکمل نہیں تھی اور ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. And also realized that there were people who would say کہ تمہارا دماغ خراب ہے, تم ان بچیوں کو سکھا رہی ہو, یہ لوگ کل اپنا سیلون کھول لیں گے. And then
there came the aqidah, my mazbooti on Allah Ta'ala, that rozi risk comes from there, اور وہ ملے گا آپ کو زیادہ ملے گا اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو کرتے ہیں, نیتیں صاف رکھتے ہیں. سو بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو تھیں میری زندگی میں بہتر ہوتی جا رہی تھیں. بٹ one thing which I realized was کہ being in a patriarchal society, in a society where men's ego was really important, it was difficult for a single person, a single woman, a single parent with 2 children, young. My business was doing well. مجھے کہنا نہیں چاہیے بٹ اس لیے کہنا چاہیے کہ شاید آپ سب لوگ بھی گزرتے ہوں, اور اگر نہیں گزریں تو اللہ نہ کرے کہ گزریں, کہ یہاں لکھا ہوتا ہے اویلیبل, اینڈ دیٹ واز سو بیڈ کہ آپ کو اگر انوائٹ بھی کیا جاتا تھا ان ڈفرینٹ کانفرنسز اور مے بی گیٹ ٹوگیدر, تو میرے آفس میں آنے کی جگہ مجھ سے, یہ میں بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں, اب تھنگس ہیو ایکچولی چینجڈ, ویمن ہیو بیکم ویری اسٹرانگ. سو دیٹ واز لائک آپ شام کو کیا کر رہی ہیں شام کو میں کیا کر رہی ہوں, کہ مطلب پہلے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, بعد میں مجھے بڑی سمجھ میں آتی تھی. میں نے کہا اچھا آئیے جی آپ ہمارے آفس آئیے وغیرہ وغیرہ. یہ ریالٹی تھی, ویری ہارڈ کور ریالٹیز, اور میں نے اس کو اس لیے فیس کیا کہ میں مضبوط تھی. ٹو می مائی کیریکٹر واز دا اسٹرینتھ جو کہ نکل کے سب لوگوں کو آگے بڑھتا تھا. میرے کیریکٹر کے اندر اگر مجھے 100 مین کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے غلط دیکھیں, میرے بارے میں غلط سوچیں. میں کیسے کھڑی ہوتی ہوں, میں کیسے بات کرتی ہوں, میں کیا کنڈکٹ کر رہی ہوں, یہ سب بہت میٹر کرتا ہے. آئی نو دیر آر سو مینی ینگ بیوٹیفل گرلز ہیئر. یو نیور گیو ان اینڈ یو نیور گیو اپ. یہ اپنی زندگی کا موٹو رکھو, فوکس رکھو, کیونکہ اسی سے آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتے ہیں. یو مے ناٹ اچیو دوز ٹارگٹس, ہو ہی نہیں سکتا, ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن وائل یو گوئنگ ٹورڈس یور ٹارگٹس شاید ڈٹر کر جائیں آپ اور کوئی بہتر جگہ چلے جائیں گے, اس کو اور بہتر کرو, لیکن چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی رسپانسبلٹیز نبھائیے اچھی طریقے سے, احسن طریقے سے, اینڈ دیٹ از دین دا ٹائم فار یو ٹو ایکچولی اپنی حقوق کی بات کریں. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, جس معاشرے میں رہتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ شروع ہو جاتے ہیں تو آپ بری ہیں, آپ تیز ہیں, آپ چالاک ہیں, آپ کو کچھ سکھایا نہیں, آپ کے گھر میں تربیت اچھی نہیں ہوئی, اچھے اسکول میں گئی تھی لیکن دماغ اتنا خراب ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ اس وقت ہی ہوتا ہے جو رسپانسبلٹیز, چاہے آپ مانیں نہ مانیں, رسپانسبلٹیز آپ بہتر طریقے سے کریے اور پھر ڈٹ جائیے اپنے حقوق کے لیے. آپ کبھی بھی اپنے حقوق کو چھوڑ نہیں سکتی ہیں, یہ آپ کا حق ہے. ہمارے ریلیجن کے اندر ہمیں اتنی آسانیاں دی ہیں. ہر عورت جو اس وقت یہاں پہ موجود ہے میری طرح میچیور, میں بڈھی نہیں کہہ رہی, ہاں میچیور عمر کی ہو, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ. میچیور ہو, ینگ ہو, جو کچھ بھی جس طرح سے بھی ہو رہا ہے, اس کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں آ چکی ہیں. ان ذمہ داریوں کو نبھانا ضروری ہے, اور کس طریقے سے اپنی بات کو منوانا ہے, یہ آپ کا اسکل ہے, یہ آپ کی عقل ہے, یہ آپ کی آنکھ ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ میں نے کہاں کس وقت کیا بات کرنی ہے. وہ جگہ جہاں پہ آپ کے الفاظ بے معنی ہو جائیں, جہاں پہ آپ کے الفاظ کو کوئی وزن ہی نہ ہو, وہاں پہ چپ رہو, کیونکہ یہ وقت ضائع کرنے کی بات ہوگی. آپ کا وقت آئے گا, اور جب آئے گا تو بہت مضبوط آئے گا. سو پلیز اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں, اپنے آپ کو مضبوط بنا کے رکھیں. اینڈ دین کمز اے ٹائم لائک ان مائی پریکٹیکل لائف, اگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ
کون سے قوانین ہیں, کیسے قوانین ہیں بزنس کرنے کی, کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا. تو پھر مجھے ہیلپ کیا میرے والدین نے, میرے بھائیوں نے. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار آل آف یو ٹو نو دی لاز آف دی لینڈ, کیونکہ جب تک آپ کو قوانین کا نہیں پتہ ہوگا آپ پھر بھی اپنے آپ اس کے لیے لڑ نہیں سکتی ہیں. ہمارا پیارا ملک پاکستان کے اندر درختوں کے بھی قوانین موجود ہیں, جانوروں کے بھی قوانین موجود ہیں, لیکن خواتین کے قوانین کے بارے میں خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. سو اٹس ٹائم کہ آپ اس کے بارے میں بالکل اسی طرح سے پڑھیں جس طرح میں نے ابھی ریلیجن کا ذکر کیا ہے, کہ قانون آپ کی چیزوں کو بہتر کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کے مذہب کے قوانین جو ہے وہ آپ کو شعور بیدار کر رہے ہوتے ہیں. قرآن پڑھ کے مٹھائی بانٹ دی, فائن, لیکن اس کے بعد کیا, مطلب ایک 5-6 سال کا بچہ جو ہے وہ عالم اور عالمہ نہیں بن سکتا. اس کو سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے والدین ہوتے ہیں, وہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے. تعلیم آپ کو وہ روشنی ہے جو کہ اس ٹنل میں جس میں آپ جا رہی ہیں. سو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جانیے, خواتین سب بیٹھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں جانیے. آپ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں, آپ اپنے بڑے سے شادی کر سکتی ہیں, آپ اپنے چھوٹے سے شادی کرتی ہیں, آپ کو اجازت ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے پرپوز کیا تھا. آپ دیکھیں تو ہماری خواتین جو ہیں وہ جیوررز تھیں. صلح حدیبیہ کے وقت حضرت اسامہ جو تھیں انہوں نے رسول پاک کو مشورہ دیا تھا. حضرت عائشہ جو تھیں انہوں نے قرآن کی کتابت کی تھی. حضرت فاطمۃ الزہرا جب تشریف لاتی تھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھالتے تھے, بوسہ دیتے تھے ان کے. یہ وہ خواتین کا رتبہ ہے. سو قرآن ٹیچرز اس کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے, آپ کو لحاظ ہونا چاہیے بڑے چھوٹوں کے ساتھ, محبت آپ کی. اور میرے ساتھ جب میں یہ سارے حالات سے میں گزرتی رہی, جہاں میں سیکھتی رہی کہ کس طرح سے مجھے ہینڈل کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے, تو اس وقت پھر ایک چیز مجھے یاد آئی اور خیال آیا, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا, کہ جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں نا تو ہمیں وہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں نا کہ اگر آکسیجن ماسک آئے گا تو پہلے خود لگاؤ اور پھر دوسرے کو لگاؤ. آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے, کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتے جب تک آپ کی اپنی بھوک نہ مٹ جائے. گون آر دا ڈیز جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے تو کوئی اپنا پورا گھر اور کوئی اپنا آدھا گھر لے کر آ گیا تھا. ہم شاید اتنے مضبوط نہیں ہیں لیکن ہیں, کیونکہ ہم سوچتے اچھا ہیں اور سوچنا چاہیے ہمیں. سو پھر میں نے اپنی پرسنل لائف, بچوں کی بہترین تربیت, ماشاء اللہ سے مائی سن واز باہر وہ پڑھتا رہا پرائیویٹ اسکول میں, واپس آئے, اس نے کہا میں نے پڑھانا ہے, میں پاکستان کے لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. سو اٹ ٹیچز. My daughter is taking care of all my business now, and I am now at a point in my life where میرا پیٹ بھر چکا ہے اور میرے بچے جو ہیں وہ مضبوط ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم. اور اس کے بعد میرے پاس وہ بچیاں ہیں اور وہ خواتین ہیں, چھوٹے بچے, چھوٹی بچیاں, لڑکے بھی ہیں جو ایک بہت ہی ہینیس کرائم سے گزرتے ہیں, اور وہ ہے تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلا دینے پہ. اینڈ آئی ہیو گاٹ دیز 2 امیزنگ بیوٹیفل گرلز ہیئر, صابرہ اینڈ ثنیہ. اور یہ دونوں بچیاں جو ہیں اب کیا ہے یہ خود آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیں گی, ٹھیک ہے صابرہ؟ السلام علیکم, میرا نام صابرہ ہے اور میں جیلم کی رہنے والی ہوں. اور مجھے جہیز کم لانے کی وجہ سے سسرال والوں نے جلا دیا تھا, اور بہت بری حالت تھی. میرا یہ گلا جوڑا ہوا تھا, کافی سارا چہرہ خراب تھا, آنکھیں کھلی کی کھلی تھیں. تو ڈفلیکس اسمائل اگین کا ہم نے ایڈ دیکھا, پھر ہم جب گئے تو سرد آپا نے مجھے گلے لگایا جیسے ابھی لگایا ہے. تو انہوں نے مجھے ہمت حوصلہ دیا کہ تم آگے بڑھ سکتی ہو, کر سکتی ہو. تو میرے کافی سارے آپریشن ہوئے. پھر انہوں نے بیوٹیشین کا کورس مجھے اٹلی سے کروایا, اور یہاں بھی میں نے ٹریننگ لی لاہور میں.
वैसे साबरा तुम ब्यूटिशियन लग रही हो, हाँ, मुझसे तो बेहतर और लग रही मैंने हो। जो मेकअप किया ना, ये MM का मेकअप है, वरना ये मेकअप भी नहीं का है, वो MM का मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं अब पेशेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, जो जल जाती हैं लड़कियाँ उनका इलाज के लिए ऑपरेशन जब करवाते हैं हम वो हूँ। और 6 साल मैंने डिप्लेक्स की ब्रांच लाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोबारा शादी हो गई है। और स्माइल अगेन में आने से आप मेरी स्माइल से देख लें कि कितनी स्माइल दोबारा मेरी आई है, क्योंकि ना सिर्फ इलाज कराना, स्माइल अगेन का एक ये है कि ना सिर्फ इलाज कराना, हम लड़कियों को जिनकी तालीम हासिल करना चाहती हैं हम उनको तालीम दिलाते हैं। कोई ब्यूटिशियन बनना चाहती है, जैसे कोई किसी को हमने छोटा सा जॉब दे दी या किसी को छोटा सा सेटअप कर दिया कि वो घर से कमा सके, तो एक इलाज कराना तो था, लेकिन स्माइल अगेन का ये है कि दोबारा वो मजबूत एक दीवार की तरह खड़े करते हैं कि ताकि वो लड़की जो है ना माशरे में निकल सके। और आज जो मैं खड़ी हूँ ये मुसरत आपा की वजह से खड़ी हूँ आप सब में, और आप सबका शुक्रिया जिन्होंने हमें बुलाया। ऐसा लग रहा है मैंने इसको एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ना। सनी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ठीक है। मेरा नाम सनिया है और मैं वाकैंड से हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनिया है और मैं वाकैंड से हूँ। और मैं बर्न हो गई थी और मैं एक घर में बंद हो गई थी, लेकिन फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे मैम मुसरत का बताया और फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया और इन्होंने ना सिर्फ मेरा इलाज करवाया बल्कि मुझे ब्यूटिशियंस का कोर्स भी करवाया और मेरा एक छोटा सा सेटअप भी है और मैं अभी जेलम में जॉब भी कर रही हूँ और मैं ऑल राउंडर ब्यूटिशियन हूँ। और आज जो मैं मेकअप करके आई हूँ या रेडी होके आई हूँ वो मैंने MM का ही मेकअप लगाया हुआ है। That's amazing. So, ठीक है, थैंक यू बेटे, आप लोग तशरीफ़ रखिए, बहुत शुक्रिया। इनको बुलाने का मकसद ज़ाहिर है कि ये नहीं था कि इनकी कोई दिल आज़ारी की जाए या आप लोगों को दुखी किया जाए, बल्कि इसका मकसद ये था कि व्हेन दे कैन डू इट वी ऑल कैन डू इट। इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस तरह की एट्रॉसिटीज़ से, पेन से, लोगों के एटीट्यूड से निकले हैं, सो हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसमें आप कहाँ से कहाँ तक निकलती हैं और उसके बाद आप किस तरह से दूसरों की मदद कर सकती हैं, ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो प्लीज़ आप सब लोगों ने, आपके पास हुनर है, आपके पास स्किल है, आपके पास तालीम है, इतना अमेजिंग है कि जब ये जैसे साबरा ने बताया वो पेशेंट कोऑर्डिनेटर हैं। ये ऑपरेशन जब होता है बच्चों का तो किसी का 8 घंटे का, किसी का 4 घंटे का। तो एक दिन मैंने साबरा से कहा, साबरा आप घर जाएं, मैं बैठी हुई उनके पास। तो कहती है, बाजी आपको नहीं पता कि पीछे जब खुजली होती है तो हाथ नहीं जाता है। एंड आई वॉज़ लाइक ओ माई गॉड, मैंने कभी ये बात को सोचा भी नहीं था कि इतनी तकलीफ़ और इतनी आसान सी चीज़। सो इन सब लोगों की बहादुरी, इन लोगों की रेजिलिएंट ने मुझे और ज़्यादा बहादुर बना दिया है। मुझे पता है कि शायद मैंने ये काम लेट शुरू किया, लेकिन मैं जब द फर्स्ट गर्ल who came to me and was in a very bad shape and she wanted me to do her makeup and make her look beautiful, it was not possible. लेकिन उस दिन जब मैं वापस गई तो यहाँ मैंने अपने अल्लाह ताला से रो रो के उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने क्यों नहीं इन बच्चियों के बारे में या ऐसी तकलीफ़ के बारे में पहले सोचा। ऑल्दो आई वाज इन द ब्यूटी फील्ड और औरतें ही औरतें हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स जहाँ मैंने माफ़ी मांगी वहाँ पे मैंने शुक्र भी अदा किया। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यहीं पर ही मैं ये ख़त्म करूँगी कि हम लोग बहुत अल्लाह ताला के नवाजे हुए लोग हैं। हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ दिया है, हाथ, नाक, पाँव, मुँह, बहन भाई, अच्छे हालात। इसके बावजूद भी हम जो हैं वो बहुत कम शुक्र अदा करते हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये चीज़ें जो हैं ये तो आ ही रही हैं ना, अल्लाह ने दिए हैं, हमने अच्छे काम किए हैं तो हमें मिल रहा है। हम इससे कहीं बेहतर काम कर सकते हैं और अल्लाह ताला हैज़ प्रॉमिस्ड कि आप एक कदम बढ़ेंगे तो वो आपको पता नहीं कितने 100 कदम जो है वो आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे।
It's not just about giving them amounts, but it's about the kindness. اور یہ kindness جو ہے وہ چاہے ان کے پاس جا کے ہاتھ پکڑ کے بات کر لیں, گلے لگا لیں, پیار کر لیں, یہ بھی بہت ہے. سو ہماری فرام دیئر فری ٹریٹمنٹس ٹو دیئر تعلیم, تربیت, ٹریننگ, سیٹنگ دیم اپ انٹو ڈفرینٹ بزنسز, اینڈ شادیاں ہو جاتی ہیں ان بچیوں کی اور بہت اچھے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں. اور اس کے بعد آف کورس ریزنگ اے وائس اگینسٹ دس ہینیس کرائم. ایک پریشر گروپ ہونا ہے, موجود ہے اور بڑھتا رہے گا, جہاں پہ لاس کے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. آؤٹ آف دا 900 registered patients that I have got till today, maybe 30-40 girls have gotten their perpetrators behind the bars. کتنی یہ غلط چیز ہے. لیکن our laws are weak. ویک تو نہیں ہے, آئی تھنک وہ سلو ہیں. سو جسٹس ڈیلیڈ از اے جسٹس ڈینائڈ. تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. سو مائی ریکویسٹ ٹو آل آف یو is to please come forward and help me in making them smile again. Thank you so much. بہت شکریہ. آواز نہیں آ رہی. آپ کو آواز میری پیچھے تک آ رہی ہے؟ بالکل. Hello. All right, so this technical glitch is not going to take a lot of time, but did you enjoy the keynote speech? Because I personally feel that, bilkul, go ahead, bring in that energy. Yes. Yes. میری پرسنل بلیف یہ ہے, میں ابھی کچھ دن پہلے ہی ملی تھی مسرت آپا سے, ہماری ملاقات ہوئی تھی, اور پہ ہماری بک کون کے اوپر بات ہوئی تھی کہ شی شوڈ کم اوور ہیئر اینڈ شی شوڈ شیئر ہر اسٹوری اوور ہیئر. وائی؟ We keep telling women to get empowered. There's a step after being empowered, which is empowering others. All right? And that is the direction all of you have to start moving towards. اور اس پہ thank you so much مسرت آپا for coming. ہم آپ کو ایک memento دینا چاہتے ہیں. So if I could have Mr. Fahad Chinoy to come on the stage and present a memento. اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی انفارمیشن آپ کو مل چکی ہے. پلیز گو آن لائن, چیک اٹ آؤٹ. The work that they're doing is incredible.